اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جنہیں زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا پڑا، اور آپ کتنے دنوں تک دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی تھی جس کی وجہ سے آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور آپ کتنے دنوں بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ہر پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے، اور ایک پوری صورت یونس کو آپ علیہ السلام سے نازل فرمائی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزگہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن میں آپ کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا
کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم پلپلا ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے، اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔